الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بنیادی قاعدہ جو ہے وہ پڑھا تھا کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ شک کی بنیاد پر یقین جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ سابقہ یقین برقرار رہتا ہے۔ تو اسی کے ماتحت فقہا نے، علماء کرام نے مختلف قاعدے بیان کیے ہیں۔ تو ایک قاعدہ جو ہمارے آج ہم نے انشاءاللہ تین قاعدے پڑھنے ہیں۔ تو پہلا قاعدہ اس حوالے سے جو اس الیقین لا یزول بالشک کے ماتحت علماء نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے الاصل براءۃ الذمہ۔ الاصل براءۃ الذمہ۔ تو اس قاعدے کا مفہوم آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ مکلف جہاں بھی اگر آپ کسی عربی کتاب میں، کسی عالم کی کتاب میں اگر پڑھیں گے، فقہا کی کتابوں میں، تو مکلف سے مراد جہاں بھی لکھا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے عاقل اور بالغ آدمی۔ بعض اوقات اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی مراد ہوتا ہے، لیکن بعض فقہا جو ہے اس کو اسلام کو الگ ذکر کرتے ہیں، لیکن مکلف سے مراد عاقل اور بالغ ہوتا ہے، یعنی جو شخص، جو مرد یا عورت عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ تو مکلف شخص کے بارے میں اصول، قاعدہ، کلیہ، ضابطہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی حق سے بری ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے کسی کا کچھ بھی نہیں دینا، وہ حدود، قصاص یا تعزیری سزا سے بری ہے۔ مطلب یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس نے کسی پر تہمت نہیں لگائی، اس نے کسی کی چوری نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی فعل یا قول اس کی طرف منسوب کیا جائے گا وہ اس سے بری ہے۔ یعنی ہر قسم کا کوئی قول کسی کی طرف منسوب کیا جائے یا کوئی کام منسوب کیا جائے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تو اب اصل ضابطہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ نہیں مارا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ مارا ہے، تو آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا، دلیل دینی پڑے گی اس بات کی کہ واقعی اس نے تھپڑ مارا ہے کہ نہیں مارا، لیکن اصل یہ ہے کہ اس نے تھپڑ نہیں مارا۔ ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اصل یہ ہے کہ وہ پلاٹ پر قبضہ نہیں اسی کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا قبضہ کیا ہوا ہے، تو آپ کو اس بات کی دلیل دینی پڑے گی، کوئی پروف لانا پڑے گا جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعتاً اس بندے کا یہ پلاٹ نہیں ہے، اس نے قبضہ کیا ہوا۔ ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس نے میرا موبائل چوری کر دیا، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے موبائل آپ کا چوری نہیں کیا، جو فعل آپ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ اس نے نہیں کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کیا ہے تو آپ اس کی دلیل دیں گے، اگر ثابت ہو جائے دلیل سے تو پھر جو ہے ہم مانیں گے، اور قاضی جو ہے جج فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے اس نے چوری کی ہے، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر وہ چوری جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہو۔ ایسے ہی مثال کے طور پر تو بندہ کسی کے بارے میں کہے کہ اس نے میرا قرضہ دینا، اس نے مجھ سے آج سے دو ماہ پہلے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا، تو اس نے میرا قرضہ دینا، تو اصل یہ ہے کہ اس نے آپ کا قرضہ نہیں دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعتاً آپ نے 2 ماہ پہلے اس کو قرضہ دیا تھا۔ تو یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے۔ امید ہے کہ میں نے مختلف مثالیں دی ہیں، امید ہے اس کی یعنی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ تو اب اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ اب قاعدے کی دلیل جو ہے حدیث، جو مشہور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی المدعی علیہ، کہ قسم جو ہے وہ دعویٰ کرنے والے، دلیل، البینہ دلیل، بینہ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کے دعوے کو ثابت کرے، وہ گواہ بھی ہو سکتے ہیں، 2 گواہ بھی آپ کے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے مثال کے طور پر پوسٹ مارٹم جو جدید ذریعہ ہے عدالتی پروف کا، یعنی کسی جرم کے پروف کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، یا مثلا جو ویڈیو شیڈیو، اگر اس میں کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے، غلط ویڈیو نہیں ہے، اس کی پوری یقین کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اس طریقے سے باقی یعنی جس چیز سے بھی حق بات ثابت ہو سکے۔ البینہ سے مراد یعنی جو دلیل، آرگیومنٹ جو آپ پیش کر سکے عدالت میں، وہ پیش کس نے کرنا ہے؟ وہ مدعی نے کرنا ہے، وہ ہے مدعی، یعنی جس نے کیس فائل کیا ہے تو اس نے پیش کرنا ہے۔ والیمین علی المدعی علیہ، اور
جس کے خلاف کیس کیا گیا ہے وہ قسم کھائے کا بری ہو جائے گا۔ اب یہاں اس کو دلیل نہیں دینی پڑی، تو یہ دلیل ہے، یعنی اس قاعدے کی دلیل یہ لفظ ہے کہ والیمین والمدعا علیہ۔ آپ عدالت میں کیس کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے مجھ سے 5,000 روپے قرضہ لیا تھا یا 50,000 روپے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا، تو آپ اصل یہ ہے کہ اس بندے نے قرضہ نہیں لیا۔ اب آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے، کیس فائل کیا اس کے اگینسٹ، تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ واقعتاً دلیل سے کسی کوئی آپ کے پاس پروف ہو، کوئی گواہ موجود ہو، یا آپ نے ویڈیو بنائی ہو موقع کی اور وہ بندہ جو ہے وہ اقرار کر رہا ہو کہ میں نے اس بندے سے قرضہ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی پروف جس سے ثابت ہو جائے کہ واقعتاً آپ نے قرضہ لیا ہے یا اس بندے نے قرضہ لیا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ، یعنی آپ اس سے قرضہ لینے کے مستحق ہوں گے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ وہ بندہ بری ہے۔ تو یہاں شریعت نے اس بندے سے دلیل نہیں مانگی جس کے خلاف آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو اس سے وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی کے قول فعل سے بری ہے۔ ایسے تو جیسے حدیث میں، اسی حدیث کے دوسرے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ لو یؤتی الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، کہ اگر آپ ہر بندے کو اس کے الزام کی بنیاد پر جو ہے وہ چیز دینا شروع کر دیں گے، تو پھر تو ہر بندہ جو ہے دعویٰ کرتا رہے گا کہ اس نے میرا مال کھا لیا، اس نے میرے پلاٹ پر قبضہ کر لیا ہے، قاضی کا بھی ہم قبضہ کر لیا جو تو لے لے، تو ایسے نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے ایک ضابطہ کلیہ شریعت نے دیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہر انسان اس کا ذمہ بری ہے، یہ معنی ہے الاصل براءۃ الذمہ، یعنی اس نے کسی کا کچھ نہیں دینا، جو بھی بات اس کی طرف منسوب کی جائے گی، قول یا فعل کسی بھی قسم کا، وہ جو منسوب کرنے والا ہے وہ پروو کرے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی، ورنہ وہ اس کو پروو کرنے، اس بندے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے یہاں والیمین والمدعا علیہ، جس کے خلاف کیس فائل کیا گیا وہ صرف قسم کھا کے بری ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کہ عدالت میں، وہی مثال میں دے رہا تھا کہ آپ عدالت میں جاتے ہیں کہ 50,000 روپے قرضہ اس بندے نے مجھ سے یعنی مجھ سے لیا تھا 2 ماہ پہلے، واپس نہیں کیا، تو جج جو ہے آپ سے کہے گا بھی آپ کوئی پروف لے کے آؤ، کوئی پروف جو ہے وہ لے کے آؤ جس سے ثابت ہو کہ واقعتاً اس بندے نے آپ سے 50,000 روپے لیے تھے۔ اگر آپ پروف نہیں لے پیش کر سکتے وہاں، کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے یا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ یعنی ثابت کر سکیں، تو پھر جو ہے قاضی جج اس بندے کو کہے گا کہ ہاں بھی تم قسم کھا لو، اور وہ بندہ قسم کھا کے کہ اللہ کی قسم میں نے اس بندے سے 2 ماہ پہلے 50,000 روپے نہیں دیے تھے، اور وہ بری ہو جائے گا، یعنی اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا ہاں بھی تم دلیل لے کے آؤ بھی میں نے اس سے نہیں لیے تھے پیسے۔ تو یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے۔ اس کی مثالیں میں نے آپ کو کچھ دے دی ہیں، اور کچھ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، ایک قرض کی مثال ہے جو میں نے آپ کو دے دی۔ اس طریقے سے یہاں ایک اور مثال بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر جو قرض دینے والا ہے اور جس نے قرض لیا ہے، ایک قرض دینے والا اور جس نے قرض لیا ہے مقروض، دونوں کا اختلاف ہو جائے اور دلیل کوئی نہ ہو۔ اختلاف کیسے ہو جائے کہ قرض دینے والا کہے میں نے آپ کو 50,000 روپے دیے تھے، اور جس نے لیا وہ کہے کہ میں نے 50 نہیں 25 لیے تھے، تو یہاں کس کا اعتبار کیا جائے؟ قرض دینے والے کا ہے جس نے قرض لیا ہے؟ کوئی بندہ جو ہے وہ جواب دے گا یہ رشاد مقصود صاحب۔ جی اس میں تو ظاہری بات ہے، جس کو کہا جا رہا ہوگا کہ اس نے قرض لیا ہے، مطلب وہ اگر کہے گا میں نے نہیں لیا تو دینے والے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جی جی بہت اچھے، یعنی وہ ہمارے یہاں اس پہ ایک قاعدے کے سوال، ماتحت ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس نے قرضہ نہیں لیا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں قرضہ لیا ہے ہاں تو وہ جی 25 مار رہا ہے، 25 سے زائد جو ہے اس نے نہیں لیا، آپ کو ثابت کریں گے تو پھر وہ ثابت ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، تو پھر 25 ہی ہے، الا کہ آپ جو ہے وہ 50 ثابت کر دیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کی بات مانی جائے گی اور آپ وہ بندہ 50 دے گا۔ اس طریقے سے ایک اور مثال یہاں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے کہ لو غصب شخص مالا لآخر، اگر بندہ جو ہے کسی ایک بندے نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے کسی کے، مثلا وہ بائک، اس نے بندوق دکھا کے اس کو بائک چھین کے لے گیا ہے، یا کوئی اور مال اس کا، اس کی جیب میں پیسے تھے، بٹوا شٹوا لے گیا، موبائل لے گیا، اب وہ ڈاکو لے گیا ہے، بعد میں ڈاکو پکڑا گیا ہے،
اور ڈاکو سے وہ مال جو اس نے مثلا پیسے جیسے لیے تھے اس نے کھا لیے، یا جو اس نے آگے کہیں بیچ دیے، مال ضائع ہو گیا۔ اب ڈاکو جو ہے ظاہری بات ہے، ڈاکو اس بندے کو دیندار تو ہے نا، وہ اس کو دینے پڑیں گے، یعنی جو اس نے یعنی ڈاکہ ڈال کے چھینا تھا وہ اس اصل مالک کو واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ان کا اختلاف ہو جائے تو جس سے چھینا گیا ہے وہ کہے کہ میرے جو اس نے مجھ سے چھینا ہے وہ مثلا 5,000 روپے تھے، ساتھ موبائل تھا، ساتھ جو ہے وہ گڑی تھی، ساتھ یہ چیز بھی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ جو چھیننے والا ڈاکو ہے وہ کہے کہ میں نے اس سے صرف موبائل لیا اور جو ہے وہ پیسے لیے ہیں، گڑی شڑی کوئی نہیں تھی۔ اب یہاں یہاں کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ جی کوئی صاحب بتائے گا؟ اس قاعدے کے مطابق تو یہاں پہ ڈاکو کی بات کا اعتبار بنتا ہے۔ جی بالکل، ڈاکو کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، جہاں ڈاکو قابل عزت ہے یہاں ڈاکو کی بات کا ہی اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ جو بندہ وہ اصل کے ساتھ وہ ہمارے قاعدے کے حساب سے، اور وہی جو ہے وہ کیونکہ دعویٰ وہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے نا، جس نے کہا ہے ساتھ گھڑی بھی تھی، وہ ایک اضافی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر ثابت نہیں کرے گا تو وہ ڈاکو جو ہے وہ اس کا گھڑی اس کو نہیں ملے گی، الا کہ وہ ثابت کر دے تو پھر جو ہے وہ گھڑی بھی اس کو واپس کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھا ہمارا یہ قاعدہ۔ تو امید ہے یہ قاعدہ بالکل واضح ہے، کسی کو اس میں کوئی اشکال یا کوئی اور اگر کوئی اشکال ہے تو پوچھ لے، ورنہ ہم اگلا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ بڑا اہم ہے، کوئی آپ مثلا کوئی بھی فقہ کی کتاب پڑھیں گے تو کسی بھی کتاب میں یہ یعنی قاعدہ آپ کو کئی بار جو ہے وہ نظر آئے گا بطور دلیل کے، یعنی بطور دلیل کے یہ قاعدہ پیش کیا جاتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا ذمہ بری ہے، وہ اس نے کسی کا حق نہیں دینا، اس نے جو بھی بات اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے وہ اس نے نہیں کی، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے فقہا نے بہت سی کتابوں میں ذکر کی، بلکہ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، جو بڑی کتابیں ہیں، خاص طور پر جو عربی کی کتابیں ہیں۔ تو امید ہے یہ قاعدہ واضح ہوگا۔ تو نیکسٹ جو ہے ہم اگلا جو ہے وہ قاعدہ پڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الاصل فی الصفات العارضۃ العدم، الاصل فی الصفات العارضہ العدم۔ اس کا ترجمہ یہ میں کر دوں، پھر آپ قاعدے کا مفہوم بتاتا ہوں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ضابطہ الاصل جہاں بھی ہمارے پاس آئے گا نا، ہم جا کے پڑھیں گے تو اصل سے مراد یعنی اصول، ضابطہ، کلیہ، قاعدہ، یعنی ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اصل اصول یہ ہے کہ فی الصفات العارضہ، ان صفات میں العارضہ جو بعد میں آئیں، عارضہ سے مراد یعنی جو اردو والا عارضہ نہیں، یہ عارضہ سے مراد ہے جو یعنی بعد میں پیش آئے، پہلے وہ چیز وہ صفت اس چیز کا خاصہ نہیں تھی۔ میں ابھی مثال دیتا ہوں، سمجھ آ جائے گی۔ تو الاصل فی الصفات العارضہ یعنی اصول، ضابطہ ان صفات میں جو بعد میں آئیں، ان میں یہ ہے کہ وہ عدم، وہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ دکان سے موبائل لینے جاتے ہیں، تو دکان سے موبائل آپ نے لیا ہے، موبائل لے کے آپ گھر چلے گئے، پیسے آپ نے دے دیے، گھر جا کے آپ نے موبائل کا ڈبہ کھولا ہے، اس کو چلایا ہے، آن کیا ہے، اس کی سیٹنگ شیٹنگ دیکھی ہے، آپ کو پہلی کال آئی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسپیکر کی آواز نہیں آ رہی۔ اب یہ اسپیکر کی آواز نہیں آ رہی، اب اصل کیا ان چیزوں میں اصل کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں یہ آپ نیچے والی دو لائنیں پڑھ لیں۔ صفات دو طرح کی، یہ موبائل والی مثال آپ نے ذہن میں رکھنی۔ صفات دو طرح کی ہیں، ایک وہ صفت جو کسی چیز میں عام طور پر پائی جاتی ہے، یعنی وہ صفت جو کسی طور میں عام طور پر اس میں ہوتی ہے، جیسے موبائل کا بالکل صحیح ہونا۔ کمپنی کی طرف سے جو موبائل آتے ہیں وہ عام طور پر روٹین میں صحیح ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک حالت میں ہوتے ہیں۔ آپ موبائل لے لیں، کوئی مشین لے لیں، کوئی لیپ ٹاپ لے لیں، کوئی گاڑی لے لیں، کوئی بائک لے لیں، سائیکل لے لیں، جو مرضی چیز لیں، عام طور پر اس میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے، اس میں ہر چیز صحیح پرفیکٹ، وہ چیک کر کے دیکھتے ہیں تو صحیح ہوتی ہے۔ ان صفات میں اصول یہ ہے کہ یہ اس چیز میں موجود تھیں، یعنی ہر چیز پرفیکٹ تھی، کسی قسم کا اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی چیز اس میں ڈیفیکٹ کوئی چیز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مثلا اس میں ڈیفیکٹ ہے، یہ مشین میں لے کے گیا ہوں، جیسے ابھی آپ نے موبائل جو لے کے گئے ہیں، تو
اس میں وہ اسپیکر وہ اس میں ڈیفیکٹ نکلا ہے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اسپیکر جو ہے وہ خراب ہی آیا ہے، میں نے خراب نہیں کیا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اسپیکر ٹھیک تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جب میں نے لے کے گیا تھا اس وقت سے ہی خراب تھا، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ خراب تھا تو میں خراب ہی لے کے گیا ہوں۔ تو یہ ہے، یہ اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اصل میں عام طور پر جیسی ہوتی ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز ہے، اس میں اصول یہ ہے کہ وہ چیز بالکل صحیح سلامت ہے، اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیب ہے تو آپ کو عیب ثابت کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسری صفات کون سی ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی وہ صفت جو عام طور پر اس میں نہیں ہوتی، جیسے موبائل کا اسپیکر خراب ہو، ان صفات میں اصول یہ ہے کہ چیز میں صرف موجود نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے تو اس کو دلیل ثابت کرنا پڑے گا۔ یعنی صفات دو طرح کی ہے، ہر چیز میں دو طرح کی چیزیں یعنی صفتیں، یا اس کی آپ کہہ لیں کہ اسپیسیفکیشن کہہ لیں، اسپیسیفکیشن کسی بھی چیز کی، کہ وہ ہر چیز اس میں، آپ لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں تو لیپ ٹاپ میں اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اس میں کسی چیز کا نقص نہیں ہے، یعنی اس میں اسپیکر بھی ہے، اس میں اسکرین بھی صحیح کام کرتی ہے، اس میں ونڈو شنڈو وغیرہ اگر آپ نے اپلوڈ نہیں یعنی اس سے سارا کچھ اگر جینون ہے تو سارا کچھ اس میں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز اس میں نہیں نکلی تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن جو چیزیں بعد میں پیش آتی ہیں، کوئی آپ دکان سے چیز دے کے گئے ہیں، دکاندار دکان سے واپس آپ گھر میں گئے ہیں تو آپ کو کوئی عیب نظر آیا ہے اس میں سے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، پروو کرنا پڑے گا کہ یہ عیب مجھ سے نہیں پیدا ہوا، یہ جب میں دکان سے لے کے گیا تھا اس وقت یہ عیب موجود تھا، تو یہ آپ کو پروو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے الاصل فی الصفات العارضہ العدم، یعنی اصول ضابطہ ان صفات میں جو بعد میں آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ عدم، کہ وہ نہیں تھی، موبائل بالکل صحیح تھا، اس میں اسپیکر کی خرابی نہیں تھی۔ آپ مشین لے کے گئے ہیں کوئی واشنگ مشین، تو بالکل صحیح تھی، اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی۔ آپ مثلا مثال کے طور پر کسی جانور کو خریدا ہے آپ نے، تو آپ گھر لے کے گئے ہیں، تو بکرا شکرا آپ نے خریدا ہے، تو گھر جا کے آپ نے دیکھا یہ تو لگ رہا ہے، یا اس کا یہ مہنگا ہے یا فلاں مسئلہ ہے، تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا اصل یہ ہے کہ وہ ٹھیک تھا بالکل۔ یا آپ کسی اور چیز میں آپ کو خرابی نکالتے ہیں، اگر وہ چیز عام طور پر اس چیزوں سے پاک ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا کہ اگر وہ چیز عام حالات میں ان چیزوں سے، ان ایبوں سے پاک ہوتی ہے، تو پھر وہ اس ایپ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گی، ورنہ وہ دیندار نہیں ہوگا۔ اگر آپ مثلا اسپیکر، آپ کے اب اسپیکر آپ نے مثلا موبائل لے کے گئے ہیں، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اسپیکر مجھ سے خراب نہیں ہوا بلکہ دکاندار سے ہی خراب آیا ہے۔ تو اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی جلدی خراب ہوتی نہیں، تو یہ بھی ایک بطور دلیل کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اتنی دیر میں یہ خراب، میں نے ابھی جا کے کھولا ہے، تو اس کی سیٹنگ وغیرہ یا اور طریقے سے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ابھی خراب ہوا ہے کہ پہلے سے کمپنی سے خراب آیا ہے، تو یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلو جو ہے وہ نوٹ کرنے والا ہے۔ لیکن جو عام حالات میں چیز ٹھیک آتی ہے، وہ ہم اس میں حکم لگائیں کہ وہ ٹھیک ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، کسی قسم کا نقص ہے یا عیب ہے، تو اس کو یہ پروو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم۔ تو میں نے ایک دو مثالیں جو ہیں وہ آپ کو دی ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر یہاں جو آپ کو کتاب میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ایک خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کا اختلاف ہو جائے آپس میں کہ یہ عیب کس کے پاس پیدا ہوا، اب یہ یعنی یہاں آپ کو اس قاعدے کا مزید مفہوم واضح ہو جائے گا۔ یعنی خریدنے والا، یعنی جو کسٹمر ہے، اور جو دکاندار ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے کہ دکاندار کے کہ جب جو آپ مجھ سے چیز لے کے گئے تھے یہ میرے پاس بالکل صحیح سلامت تھی، اس میں کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہیں تھا، اور وہ جو کسٹمر ہے وہ کہے نہیں یہ ڈیفیکٹ پیس تھا، ڈیفیکٹڈ تھا، یہ میں لے کے گیا ہوں، اور دلیل کوئی نہ ہو، دلیل کوئی نہیں ہے، تو پھر یہاں کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ بائیں کا، بیچنے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، بیچنے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی بات کو پریفرنس دی جائے گی۔ اور یہاں اسی قاعدے کے تحت کہ اصل یہی تھی کہ یہ چیز صحیح سلامت ہوتی ہے عام طور پر، یہ صحیح سلامت ہی مجھ سے گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹڈ ہے، تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دلیل ہے کوئی نہیں۔ جب دلیل نہیں ہے تو ہم اصل کے ساتھ
तमस्सुक इख्तियार करेंगे और जो बेचने वाला है उसकी बात को मोतबर यानी माना जाएगा। ऐसे ही मिसाल के तौर पर एक और इनमें बड़ी अच्छी मिसाल है कि अगर दो बंदे जो हैं पार्टनर वो आपस में मिलकर कारोबार करते हैं। अब एक ये मुजारबा की मिसाल दी गई है। मुजारबा जो है वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो पैसे लगाता है, दूसरा मेहनत करता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, तो दूसरे बंदे को दिया है, उसने मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट की दुकान बना ली मसलन। अब वो काम कर रहा है, वो अपनी मेहनत के पैसे ले रहा है ड्यूटी देने के, और आप जो है वो जो फायदा ले रहे हैं, तो वो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं, उसका ले रहे हैं। तो यहाँ अगर आप परसेंटेज तय करते हैं तो ये जायज़ है कि आप कहना कि 50% आपका होगा, 50 मेरा होगा, या 40-60 कर लें, जैसे आपकी परसेंटेज तय करना ठीक है। तो यहाँ अगर बंदा जो है वो जो काम कर रहा है वो कहे कि प्रॉफिट नहीं हुआ या इतना प्रॉफिट हुआ, मसलन 10,000 प्रॉफिट हुआ इस माह में, या 20,000 हुआ, या 30,000 हुआ, तो यहाँ किसकी बात को माना जाएगा, किसकी बात को नहीं माना जाएगा? जो काम कर रहा है उसी की बात को माना जाएगा। जी, क्यों? क्योंकि अगर दूसरा कहेगा कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो उसको साबित करना पड़ेगा कि ज्यादा हुआ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, जाज़ाकुमुल्लाह खैरा। तो यहाँ असल ये है कि जो काम कर रहा है उसी की बात को तरजीह दी जाएगी, उस क्योंकि वो अमानतदार है, अमीन है। और अमीन जो है वो जो बात कह रहा है उसकी बात को हम तरजीह देंगे। और असल ज़ाब्ता ये है कि प्रॉफिट नहीं हुआ, आप जो है वो प्रॉफिट जायद कह रहे हैं, वो कह रहा है 10,000, आप कह रहे हैं 15,000, तो आपको जो जायद है वो साबित करना पड़ेगा। तो ये सारे कायदे आप देखेंगे, ये सब सब कायदे का ताल्लुक पिछले कायदे से है। जो पहला है असल अल बरात ज़िम्मा, क्योंकि ये उसी के मातहत है। तो ये दो मिसालें आपके पास दी हैं, दो चार मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। तो इस तरीके से कोई भी और आप मिसाल ले लें, यानी जो सिफात, जो कोई डिफेक्ट किसी भी चीज़ में बाद में पैदा हो, तो वो अगर दलील कोई नहीं है, तो अगर वो चीज़ असल में सही सालिम होती है तो फिर जो बेचने वाला है उसका एतबार किया जाएगा। जो खरीदने वाला है वो दलील से साबित करेगा तो फिर मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ जो है वो दो कायदे हमारे पूरे हो गए हैं। तो जो लास्ट कायदा है हमारे आज के लेक्चर का, वो ये है कि अल अस्लु इज़ाफ़तुल हादिसी इला अक़रबी औक़ातिही। अल अस्लु इज़ाफ़तुल हादिसी, पहले इसका तर्जुमा सुन लें कि अल अस्लु उसूल, ज़ाब्ता ये है कि इज़ाफ़तुल हादिस, किसी भी वाक़े को, इज़ाफ़तुल हादिस किसी भी वाक़े की निस्बत की जाएगी। अल हादिस वाक़े की, इजाफा कहते हैं निस्बत करना। अल हादिस किसी भी मामले की, किसी भी वाक़े की, इला अक़रबी औक़ातिही, उसके करीब तरीन वक़्त की तरफ। उसूल ज़ाब्ता ये है कि किसी वाक़े की, किसी मामले की उसके करीब तरीन वक़्त की तरफ जो है वो निस्बत की जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो नमाज, जोर की नमाज के टाइम से पहले जो है वो बाहर गए, घर से बाहर गए हैं, वजू करके आप घर से बाहर निकले, या मिसाल मैं चेंज करता हूँ, बल्कि ये मिसाल ले लें कि अगर आप जो है वो जोर की टाइम नहीं हुआ अभी, मसलन 11 बजे, 11:30 बजे या 10 बजे आप घर से बाहर निकले हैं, आपने वजू किया हुआ था, आपने मसलन कोई चीज़ खरीदनी थी या कोई और किसी और काम से गए तो आपने काम किया, वापस आ गए, घर पहुंचे हैं, जोर की नमाज का टाइम हो गया, आपने जोर की नमाज पढ़ ली, जोर की नमाज पढ़ ली है, दोबारा फिर आप घर से किसी काम के लिए बाहर गए, तो काम करके आप घर वापस आए हैं, तो आपने देखा है कि आपके कपड़ों पर जो है वो कुछ गंदगी के, नजासत के, मसलन कोई शलवार पर या कमीज के किसी हिस्से में गंदगी के निशान लगे हुए हैं, नजासत के, मसलन यानी गटर शटर, यानी यानी खुले चुले होते हैं, इस तरह का, या कोई और मसला है। अब यहाँ जो है वो
اب نجاست جو ہے وہ انسان کا پاک ہونا گندگی سے یہ نماز کی حالت میں ضروری ہے. اب یہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو میرے کپڑے گندے ہوئے پڑے ہیں تو اس حالت میں نماز پڑھنا تو ٹھیک نہیں تھی. لیکن اب میں نماز سے پہلے بھی گھر سے باہر نکلا ہوں, نماز کے بعد بھی گھر سے باہر گیا ہوں. اب یہ پہلے میرے کپڑے گندے ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ہے, شک پیدا ہو. تو الاصل, اب یہ ذرا قاعدے کا مفہوم پڑے. انسان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور اسے پتہ نہ ہو کہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے واقعہ, یعنی کب رونما ہوا, یعنی یہ مثلا جو آپ کو نجاست لگی ہے, گندگی لگی ہے, یہ کب لگی, تو اسے قریب ترین وقت کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا. تو یہاں اس مثال میں قریب ترین وقت یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد جو ہے وہ جب گئے ہیں نا تو اس وقت آپ کو گندگی لگی, پہلے نہیں لگی, تو آپ نماز دہرائیں گے نہیں بلکہ آپ کی نماز ٹھیک ہے, کیونکہ یہی یقینی امر ہے, اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. پہلے میں شک ہے تو ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کو جو قریب ترین جو ہے وہ جب آپ باہر گئے تھے اس کی طرف اس کو منسلک کر دیں. مثال کے طور پر ایک عام اور مثال لے لیں کہ اگر انسان جو ہے وہ آپ کی کتاب میں مثالیں دو تین لکھی ہوئی ہیں, میں ایک اور عام فہم مثال دینا چاہ رہا ہوں, پھر یہ پڑھیں گے. اگر آپ کوئی کلاس لے رہے کسی کمرے میں اور اس کمرے میں آپ نے ایک کلاس لی ہے, مثلا اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے اسی کمرے میں کہ وہ ادھر آ کے میرے پاس کلاس اٹینڈ کرے, تو اٹھ کے چلے گئے, وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے. دوبارہ آپ نے دوسری کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بلایا ہے, وہ بھی آئیں, وہ آپ سے لیکچر لے کے جائیں, آپ نے ان کو بھی لیکچر دیا ہے. اب آپ نے جب آپ وہاں سے اٹھے ہیں, دو کلاسیں آپ نے دو لیکچر لیے, تو اب آپ نے وہاں جب آپ سے نکلے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک کرسی ٹوٹی ہوئی, یا مثلا جو ہے وہ میز شیز پر جو ٹیبل وغیرہ اگر پڑا ہوا ہے تو اس پر کسی نے کوئی چیزیں الٹ پلٹ لکھی ہوئی ہے, اس پر گند مارا ہوا ہے. اب یہاں جو ہے وہ دو واقع پیش آئے ہیں, ایک پہلے اسٹوڈنٹ آئے ہیں, دوسرے آئے ہیں. تو ہم عام طور پر یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ کام کنہوں نے کیا ہے, جو بعد والے آئے ہیں, پہلے والوں نے نہیں کہا. اس طرح میں آپ کو سمجھنے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو قاعدے کا مفہوم سمجھ آ جائے. تو یہ عام دنیا کی مثالیں ہیں, لیکن ہم نے اس کو جو فقہ کی مثالیں ہیں, جو شریعت کی مثالیں اس میں فٹ کرنا. تو ایسے ہی جو آپ کے پاس مثالیں دی ہوئی ہیں اس حوالے سے, اور وہ تھوڑی سمجھنے والے بھی ہیں, کہ جو پہلے مثال لکھی ہوئی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ صبح اٹھتا ہے اور اس کو خواب وغیرہ کا پتہ نہیں, اب یہ فطرتی نیچرل مسئلہ ہے, تو اس کے کپڑے جو ہیں وہ خراب ہے اور اس کو خواب یاد نہیں, کپڑے خراب ہیں لیکن خواب یاد نہیں. اب یہاں جو اب وہ ایک دفعہ جو ہے وہ سویا تھا زور کی نماز کے پہلے, اور ایک دفعہ جو ہے وہ فجر کے بعد. اب عصر کے ٹائم اس نے دیکھا کہ میرے کپڑے خراب ہیں, یعنی فجر کے بعد اس نے نہیں دیکھا, فجر کی نماز پڑھ لی. زور کی نماز جو ہے وہ زور کی نماز سے پہلے وہ سویا تھا تو اس نے زور کی نماز بھی پڑھ لی. تو اب زور کے بعد بھی وہ سو گیا ہے مثلا, تو اب زور کی نماز کے بعد سو گیا ہے, عصر کے ٹائم اٹھا ہے تو اس نے کپڑے دیکھے ہیں, کپڑے خراب ہیں, اور اس کو خواب وغیرہ بھی کوئی یاد نہیں. تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ جو اس کے کپڑے جو خراب ہوئے ہیں تو یہ جو ظہر کے بعد وہ سویا نا اس وقت خراب ہوئے, کیونکہ یہ قریب ترین وقت ہے. اس سے پہلے جو اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے یا فجر کی پڑھی ہے اس کو وہ دہرانی نہیں پڑے گی. یہ ہے کہ الاصل اضافت الحادث الى اقرب اوقاته, کہ کسی بھی واقعے کو اس کے قریب ترین, یعنی جب وہ آخری نیند اس نے سوئی ہوگی, جب آخری نیند جو وہ سویا ہے اس وقت ہم اس کو اس کی طرف یہ منسلک کر دیں. ایسے ہی میں نے آپ کو گندگی کی مثال دی ہے, اور وہ یعنی آپ کے یعنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان گندگی اپنے کپڑوں میں دیکھتا ہے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ گندگی جو ہے وہ نماز سے پہلے لگی تھی یا نماز کے بعد, جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے, تو نماز سے پہلے بھی باہر گیا تھا اور بعد میں باہر گیا تھا, اس کو پتہ نہیں ہے,
تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو نماز دہرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ گندگی نماز کے بعد ہی لگی ہے۔ ایسے ہی آخری مثال بڑی دلچسپ ہے اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کافر تھی، اس وقت مسلمان آدمی فوت ہو گیا ہے، اور جب وہ فوت ہوا تھا اس کی بیوی کافر تھی، اب وہ کافر بیوی ہے، اور اس مسلمان آدمی کے کچھ اور بھی ورثاء ہیں جو اس کی وراثت کے حقدار ٹھہریں گے۔ اب وہ عورت بعد میں اسلام قبول کر لیا اس نے، اور وہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی وہ یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ اس نے اسلام جو ہے وہ مرنے سے پہلے کیا، اسلام قبول مرنے سے پہلے کیا تھا، تو اس لیے اس کو وراثت میں حصہ دیا گیا۔ لیکن جو اس کے ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے اسلام جو ہے مرنے سے پہلے نہیں کیا قبول، بلکہ مرنے کے بعد کیا۔ تو یہاں جو ہے کوئی بندہ جواب دے گا کہ یہاں اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے کہ نہیں دیا جائے؟ نہیں دیا جائے گا، جی کیونکہ قریبی ترین وقت مرنے کے بعد والا بن گیا، ہاں، تو وراثت میں دیا جائے گا حصہ؟ نہیں دیا جائے گا نا۔ جی جزاکم اللہ خیر، بالکل نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ورثاء کی بات کا اعتبار ہوگا، کیونکہ قریبی ترین وقت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے، تو مرنے کے بعد جو ہے وہ کفر کی حالت میں تھی، اس نے بعد میں، اب وہ اسلام کو اگر کہتی ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کسی دلیل سے آرگیومنٹ سے ثابت کر دے کہ اس کا اسلام اس کے مرنے سے پہلے ہے، پھر تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا، ورنہ اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ قاعدے تھے، امید ہے اس کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ کلیئر ہے، تو جزاکم اللہ خیرہ، وہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے۔ بارک اللہ فیکم و شکراً للجمیع، جزاکم اللہ خیر۔